پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ایک اور اسی حدیث کے اندر وعید بتلائی، فرمایا کہ ولم ینقص المکیال والمیزان، جو لوگ مکیال اور میزان یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے 3 قسم کے عذاب ہیں، 3 قسم کے عذاب۔ اللہ اخذوا بالسنین، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی سے پکڑ لیتا ہے۔ قحط بھی کیوں آتا ہے؟ جب فصلیں نہیں اگتی، جب زمین زرخیز نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، پانی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، بہت ہی عمدہ بیان آپ سن چکے جہنم کے حوالے سے، اس کی ہولناکیاں، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عذاب جو جہنم کا ہونا ہے وہ تو آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں 5 باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 برے اعمال ہیں کہ جن سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور پھر ان 5 اعمال کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ ان 5 اعمال کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر پاک ہو جائیں ان سے اعمال سے، ان برے کاموں سے بچ جائیں تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے دنیا کے اندر۔ دنیا کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ امید ہے کہ تفکر کرنے والے، غور کرنے والے باشعور لوگ سمجھ جائیں گے کہ آج جو مشکلات کا سامنا ہے، معیشت کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مصائب و مسائل ہیں، ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ اسی حدیث پر انشاءاللہ ہمارا اکتفا ہوگا، مختصراً بات کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، مبتلا کیا جائے گا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دکھائے، یعنی تم لوگ یہ چیزیں پاؤ، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی تمہارے دور کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب کے ساتھ 5 باتیں ذکر کی، اور ساتھ میں ان کی وجہ سے ہونے والے عذاب، ان کی وجہ سے ہونے والے مصائب، ان کی وجہ سے ہونے والی مشکلات کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا یعلنوا بہا، فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر برائی شروع ہوتی ہے اور وہ برائی سر عام ہوتی ہے، یعلنوا بہا، فحاشی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے اور سر عام ہوتی ہے، کوئی غیرت نہیں کھاتا، کوئی حیا نہیں کرتا، اس میں حیا محسوس نہیں کرتا، غیرت محسوس نہیں کرتا، بلکہ پرواہ نہیں کرتا، جس طرح بہت برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ معاملات دیکھو، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، فرمایا کہ پھر قوموں کے اندر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون جیسی وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں۔ طاعون بہت بڑی بیماری پچھلے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس حوالے سے ہیں۔ طاعون کی بیماری یہ وبا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کے دور میں بھی آئی، اور پھر آج ہم دیکھتے ہمارے معاشرے کے اندر یہی برائی پائی جاتی ہے۔ یورپ کو آپ چھوڑ دیں، دیگر ممالک کو چھوڑ دیں، جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں، جو انگریزوں کے ممالک ہیں، اپنے ممالک کی حالت دیکھیں، اپنے ملک کے اندر دیکھیں کس قدر فحاشی عام ہے، برائی عام ہے۔ اگر ہم اس پر گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے برائی آسان ہے اور نیکی مشکل ہے۔ برائی آسان ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نیکی مشکل ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَوْجَاءُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، فرمایا کہ ایسی بیماریاں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ایسی مشکلات آتی ہیں، ایسی بیماریاں، وبائیں کہ یہ وبائیں پچھلے لوگوں نے دیکھی تک نہیں تھی۔ جب برائی عام، فحاشی عام ہو جائے تو پھر اس طرح کی وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پچھلے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج دیکھا کتنے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ علاج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ برائیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیماریاں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زمین پر، سمندروں میں یہ جو فساد ہوتے ہیں، یہ جو فتنے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو یہ دنیا فنا ہو جائے، یہ دنیا ہی ختم ہو جائے، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، کوئی گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے بچا لیا ان کو بچا لیا، لیکن ہر شخص کے اندر برائیاں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو درگزر کرتا ہوں، بہت سارے معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے جو اللہ پکڑتا ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، فرمایا کہ اور جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، لوگ جب زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں الا منع القطر من السماء، فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسمان سے جو بارش کے قطرات آتے تھے، بادلوں سے بارش برستی تھی، اللہ تعالیٰ وہ روک دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ چوپائے، یہ جاندار، دیگر اللہ کی مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بارش کو نازل نہ فرماتا۔ یہ آج دیکھ رہے ہیں کتنی سخت گرمی ہے، تذکرہ آپ سن چکے ہیں کس قدر شدید گرمی ہے، لوگ پریشان، مال بھی مر رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے، دیگر جاندار بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ انسان ہے جس کی وجہ سے آج ساری مخلوقات پریشان ہے۔ اس قدر سخت گرمی، بارش نازل نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے مال چھپایا ہوا ہے، اس نے مال تکیے کے نیچے ڈالا ہوا ہے، اس نے مال بینکوں کے اندر جمع کیا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے وعید بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے رہتے ہیں، مطلب کہ بینکوں کے اندر، گوداموں کے اندر، ہر جگہ اس نے جمع کیے ہوئے مال، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس کے جسم کو داغا جائے گا، پھر یہ کہا جائے گا ہاذا، یہی وہ مال ہے جو تم لوگوں نے جمع کیا تھا، فذوقوا بما کنتم تکنزون، اب چکھ لو یہ عذاب اور یہ مزہ جس کی وجہ سے جو تم لوگوں نے جمع کیا تھا، اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں
تم لوگوں نے ایک چاندی کا سکہ بھی نہیں خرچ کیا، جو تم پر زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب یہ عذاب اللہ کی طرف سے چکھ لو۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور اسی حدیث کے اندر وعید بتلائی، فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو لوگ مکیال اور میزان یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے 3 قسم کے عذاب ہیں، 3 قسم کے عذاب۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی سے پکڑ لیتا ہے۔ قحط بھی کیوں آتا ہے؟ جب فصلیں نہیں اگتی، جب زمین زرخیز نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، پانی نازل نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہوتی، قحط آ جاتا ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ وشدت المعونتی، فرمایا کہ سخت مشکلات آ جاتی ہیں لوگوں پر۔ وجور السلطان علیہم، اور تیسری سزا ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ جو بادشاہ ان پر مقرر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ بڑا ہی ظالم قسم کا ہوتا ہے، ظلم در ظلم کرتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے سزا ہے کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس عذاب کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ ہلاکت ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے اپنا مال وصول کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ حاصل کرتے ہیں تو پورا پورا حاصل کرتے ہیں، اور جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں، ان سے کچھ لیتے ہیں تو ان کے مال میں کمی کر دیتے ہیں۔ مکیال و میزان ناپ تول کا خیال نہیں کرتے۔ فرمایا کہ کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، بڑے عظیم دن کو، قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے، اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مغرب کی نماز میں جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے، رو رو کر۔ جب ہوش آتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس آیت پر کھڑا تھا، کس قدر ان کو خوف تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ آج ماپ تول میں کمی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی لیے یہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اسی لیے قحط سالیاں ہیں، بارشیں نازل نہیں ہوتی، اسی لیے مشکلات ہیں، اسی لیے حکمران ظالم آج مسلط ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ناپ تول کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بہت بڑا جرم کیوں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جرم اس لیے بڑا ہے کہ یہاں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا یا دوسرے انسان کا حق مارا جا رہا ہے، یہ حق مارا جا رہا ہے۔ جو بندہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا یہ بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، آپ نے زیادتی ظلم کر لیا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج کوئی بھی زیادتی ہو، کوئی بھی ظلم ہو جو بندوں پر کیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو جرم سمجھنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سخت ترین حساب حقوق العباد کے بارے میں ہوگا کہ فلاں کو کیوں قتل کیا، فلاں کو کیوں ظلم کیا، فلاں پر کیوں تو نے ظلم اور جور مسلط رکھا، اور فلاں کا کیوں مال کھایا تھا، فلاں پر کیوں جھوٹی گواہی دی تھی، فلاں پر کیوں جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور بہت ہی سخت معاملہ ہے جس سے سوال جواب کر لیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، جس سے سوال ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو ایسے اعمال سے بچیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ عباد پر ظلم ہو رہا ہے، بندوں پر ظلم ہو رہا ہے،
ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہیے۔ تو مسلط ہوتے ہیں حکمران ایسے، جب بندہ ظالم حکمران تب مسلط ہوتے ہیں جب بندہ خود ظالم بن جاتا ہے، جب دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تیسری چوتھی بات کیا ہے؟ پہلی بات برائی کو عام طور پر کرنا، فحاشی ظاہری طور پر کرنا۔ دوسری بات کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ تیسری بات زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ چوتھی بات کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ اللہ کے عہد اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان پر غیروں میں سے دشمن نازل کر دیتا ہے، جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ بھی سزا دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ اللہ تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ پیارے پیغمبر کے ساتھ عہد کیا ہے؟ کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، آپ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو حقیقت میں اپنوں میں سے ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ اپنوں میں سے ہوتا ہے لیکن یہ غیروں کے اشاروں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ یہ حکمران آج جو مسلط ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ غیروں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی کرو، یہ مہنگائی کر دیتے ہیں۔ ان کے اشاروں پر چلنے والے، یہی حدیث کے الفاظ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی ہے، اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے۔ جب یہ معاملات ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا، ان سے جو وعدے کیے تھے، ان سے جو عہد کیے تھے وہ توڑ دیے، اس لیے آج دشمن کے اشاروں پر حکمران چلتے ہیں، اور اس لیے آج مصیبت اٹھانی پڑتی ہے عوام الناس کو۔ اس کے بعد آخری حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جو حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، وقت کے حکمران، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جب حکم چلاتے ہیں، بما لم تحکم ائمتہم، فرمایا کہ جب ان کے حکمران جو ائمہ ہیں، وقت کے خلیفے بنائے یا حکمران ہیں، کوئی بھی سمجھ لے جو مسلط ہو، ملک کا بڑا ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آج کے معنی کے اندر آج کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں وزیر اعظم، صدر، یعنی حکمران جو بھی ہے، فرمایا جب یہ فیصلے کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، جو اللہ نے فیصلے مقرر کیے ہیں کتاب اللہ کو نہیں مانتے، اس پر فیصلے نہیں کرتے، اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، اپنے اختیار سے قوانین بناتے ہیں اور پھر اس پر فیصلے کرتے ہیں، فرمایا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، پھر یہ لڑتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے جہاں بھی دیکھتے ہیں معاملات کیا ہیں کہ حکمرانوں کے جو لیڈر ہیں، حکمران، وہ سارے کے سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، ان کے کسی کے دل کے اندر عوام کا کوئی درد ہی نہیں ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کو گرا دوں، فلاں کو ذلیل کر دوں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ وجہ بھی بتلا دی، جب یہ حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا، آپس میں لڑتے رہیں گے اور عوام اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کیے اعمال کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی، وہ بھی پریشان، معیشت کے لیے تنگ، معاملات کے لیے تنگ، مشکلات میں گھری رہے گی، لیکن حکمران اپنی عیش و عشرت میں ہوں گے اور لڑیں گے تو آپس میں لڑتے رہیں گے، کوئی ان کے دل میں درد نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی باتیں میں نے آپ کو بتلائی۔ تو کیا معاملہ، کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ ہماری ایمانی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں،
جب ہم اپنی کوتاہیوں کو درست کر لیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات آسان کر دے گا۔ اور جو حکمران طبقہ ہے وہ اصلاح اپنی کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ جب تک یہ حکمران اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو لاگو نہیں کرتے، ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اور جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرامین پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک یہ مسلمان، یہ ساری عوام الناس بھی پریشان رہے گی، عذاب میں گھری رہے گی۔ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔